سجایا نے سرکار واسطے، دل یا دلی بنایا تعریف لے زبان، دل یا دلی بنایا تعریف لے زبان، کیا بنایا سونے دے دیدار واسطے، کیا بنایا سونے دے دیدار واسطے، کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے، رب نے فلا سجایا نے سرکار واسطے۔ سبحان اللہ۔ رحمت دین لے لیا اپنی پناہ دے وچ، پائی جدوں میں سونے دے دو چار واسطے، پائی جدوں میں سونے دے دو چار واسطے، کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے، رب میں فلا سجایا نے سرکار واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونو برڈز اینڈ کلچر دی طرفوں اساں تو مختلف قسم دے ولاگز بنا کے دکھانے ہیں، کلچر دیتے ہونے، برڈز دیتے ہونے، رسم و رواج دیتے ہونے، دنیاوی معاملات دیتے ہیں، لیکن آج دا خصوصی سارا جڑا ولاگ ہے نا جی، آج سارا خصوصی اس ہستی واسطے کہ جیری ہستی دا مہینہ شروع تھی گئی اور ساری امت مسلمہ واسطے اس تو وڈی ہو کوئی خوشی میرے سامنے دکھو، کیوں کہ کئی عیداں آسن، کئی شبراتاں آسن، خوشیاں تھی سن، تھوڑی ذاتی خوشیاں تھی سن، لیکن یہ ایسی خوشی ہے جی پورے عالم دے وچ منائی ویندی، چرند پرند تک منا دے، اور ساری خوش قسمتی ہے کہ آج سارے نال ایک ایسی ہستی موجود ہیں اور گجراں والے دے ایک ایسے منے پر منے ایک عالم دے نال انہاں دی وابستگی ہے۔ سارے موجود ہیں جناب حضرت مولانا محمد ماجد امین صاحب، اور انہاں دی وابستگی ادارت المصطفیٰ گجراں والا دے نال، تے انہاں دے سرپرست اعلیٰ پتہ ہی کون ہے؟ سن کے حیران تھی بس۔ انہاں دے سرپرست اعلیٰ جناب حضرت پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، کہیں تعارف دے محتاج کو نہیں، دنیا دے پوری دنیا نہ کو جان دے، جتنے اتنے مسلمان بیٹھے سب جان لیں، غیر مسلم بھی جان لیں، اور انہاں دی گفتگو اور انہاں دا انداز بیان کتنا ڈیفرنٹ ہے۔ تے اساں بغیر کسی ٹائم ضائع کیتے گفتگو دا سٹارٹ کرسوں کہ حضرت صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت صاحب آج ہم نے یہ جو پروگرام رکھا ہے نا، ہم نے یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے سلسلے میں رکھا ہے، تو آپ سے عرض یہ ہماری کہ آپ پلیز ہمیں وہ باتیں بتائیں جو ہمیں سن کے مزہ آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس طرح منانی چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو میں اب کیمرہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، پلیز آپ اس کے اوپر شروع کیجیے۔ جی بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو اشرف بھائی آپ کو بہت ساری مبارکباد کہ آپ نے اس خصوصی مضمون کو چھیڑا ہے جو سب سے حسین، سب سے خوبصورت موضوع ہے، اور وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ الحمدللہ۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اس کی بنیاد اگر آپ کہیں تو یہ کائنات بننے سے پہلے ہی آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ اور چرچا شروع ہوا تھا، بلکہ پھر اس کے بعد سب سے پہلے نبی محترم جنہیں
انسانیت کا نقطۂ آغاز بھی کہا جاتا ہے، ابو البشر بھی ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ تو جب ان کا وقت آخر قریب آتا ہے تو اپنے بیٹے شیش سے فرماتے ہیں کہ بیٹا میرا وقت آخر قریب ہے، تو اب جب میں جا رہا ہوں تو میرے جانے کے بعد جب بھی تم اللہ کی حمد کرو تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھ لیا کرو۔ ماشاءاللہ، سبحان تو اللہ۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے جسد خاکی میں روح پھونکی تو میری نظر عرش پر جا پڑی تو میں نے دیکھا وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صلی اللہ تو میں جان گیا کہ یہ ہستی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام جوڑ کے رکھا ہے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب و مقرب ہستی ہوگی۔ تو پھر میں جنت میں داخل ہوا، جنت کے ہر دروازے پر اس میں محمد لکھا تھا، سبحان اللہ۔ جنت کے ہر پتے پر، درختوں کے ہر پتے پر اس میں محمد لکھا تھا، رضوان کے سینوں پہ، غلمان کی جو ہے وہ ماتھوں پہ، حوروں کی پتلیوں پہ۔ اللہ وہ مولانا حسن فرماتے ہیں کہ کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں میرے محمد کا نور ہے۔ اللہ اکبر، پھر سبحان آپ دیکھتے جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر فرمایا، جی تو کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کے بعد آپ نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ رسول نبی آخر الزماں مجھے عطا فرما۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پھر اب ہر نبی کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی صیغے سے، مختلف پیرائے کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا چرچا چلتا رہا، ہر کتاب کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل برنباس کے اندر، ہر نبی نے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آخری وقت میں اپنے حواریوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد بس وہی آئے گا جو خدائی کا آخری رسول ہے، سبحان اللہ۔ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ لفظ آپ کے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میں مبشرا خوشخبری دیتا ہوں برسول یأتی، اس رسول کی جو آ رہا ہے میرے بعد، من بعد میرے بعد، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے، پھر آقا کریم علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ ایک ایسا خوبصورت عمل، ایک ایسا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے کہ ہر نبی نے کیا، اور آقا کریم علیہ السلام کی ولادت سے پورا 1000 سال قبل یہ طبہ اول ایک بادشاہ گزرا ہے جو کعبۃ اللہ آیا، پھر اس کے بعد مدینہ الرسول آیا۔ تب یہ مدینہ نہیں تھا، یہ یثرب تھا، جسے بیماریوں کا گھر کہا جاتا ہے، بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، بالکل کسی کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت آپ طبہ، میں آپ کہوں گا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہاں پہ آیا اور اس کے ساتھ اس کی قوم تھی، اس کے علماء تھے، زعماء تھے، کچھ فاضل ساتھ تھے۔ تو جب انہوں نے یہاں کچھ دیر پڑاؤ کر کے آگے چلنے لگے تو 400 علماء نے یا اس کے جو ساتھ فضلاء تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور یہی ان کا مسکن ہوگا، یہی ان کا مدفن ہوگا۔ تو یہ ہماری مذہب کی کتابیں کہتی ہیں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ واقعی یہ بات سچی ہے؟ تو اس نے کہا، انہوں نے کہا جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم ان کا انتظار کریں گے اور یہیں رہیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا اگر تم اس کا انتظار کرو گے تو مجھے پھر کیا ہے، میں بھی اس کا انتظار کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے بعد پھر آپ ذرا غور کرتے چلے جائیں کہ 400 علماء کے لیے اس نے گھر بنانے کا حکم دیا۔ ماشاءاللہ۔ آج ہم اگر آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کچھ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں یا کچھ انتظام و انتظام کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن حضور کی ولادت کے انتظار میں، حضور کی ولادت سے قبل آمد کے انتظار میں ہی جو ہے وہ 400 گھر تعمیر کیے گئے، یہ حضور کی ولادت کی خوشی میں ہے۔ پھر وہ لوگ وہاں بیٹھ گئے تو یہ ان کا بیٹھنا یہ بھی میلاد ہے، وہاں رہنا، حضور کا انتظار کرنا یہ بھی میلاد ہے۔ یہ مختلف جو ہے وہ علماء نے اس کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے انتظار میں وہ نسلاً بعد نسلاً وہ چلتا رہا۔ وہ طبہ ہمیری، وہ طبہ اول جو تھا، اس نے ایک تحریر بھی لکھی اور اپنے جو علماء تھے ان کے سرداروں کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ یہ اگر تمہاری زندگی میں وہ آ جائے پیارے تو انہیں دے دینا، اگر نہ آئے تو پھر نسلاً بعد نسل یہ میرا خط آگے منتقل کرتے رہنا۔
اچھا یہ خط چلتا رہا کئی سال چلتا رہا، یہ 1000 سال کی تو بات ہے، اس کے بعد یہ کئی 100 سال تک چلتا رہا، تا آ کے آقا کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، اور یہ خط پہنچا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو صحابہ نے بیٹھ کے میٹنگ کی اور کہا کہ یہ حضور کو استقبالیہ طور پہ کیا پیش کیا جائے، تو صحابہ نے کہا کہ وہ طبے کا خط ہی حضور کو پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو لیلہ ایک صحابی ہیں، ان سے جو ہے وہ سب نے کہا کہ آپ کا بات کرنے کا سلیقہ اچھا ہے، انداز تہذیب آپ کی ذرا زیادہ ہے، تو آپ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں یہ خط پیش کریں۔ اچھا سب سے جو ہے وہ حضور کی عظمت اور فضیلت تو ایک طرف، اس کو تو کوئی حدود الفاظ میں لا ہی نہیں سکتا، نہ ہی الفاظ کا جامع پہنا سکتا ہے، لیکن یہ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب حضرت ابو لیلہ یہ حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، حضور سے ملاقات نہیں تھی ان کی، جب یہ حضور کے سامنے آتے تو حضور فرماتے ہیں انت ابو لیلہ، کیا تو ابو لیلہ ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ جو تیری جیب میں خط ہے وہ خط دینا مجھے، میرا وہ خط۔ تو حضرت ابو لیلہ وہ حیران اور ششدر ہوئے اور عرض کی حضور آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو کس نے بتایا کہ میرا نام ابو لیلہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ۔ تو وہ خط اب آپ دیکھیے اشرف صاحب کے اس خط پہ جو تحریر لکھی تھی طبہ ہمیری کی، وہ تحریر یہ تھی آمنت بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں بھی آپ پر ایمان لایا، کل قیامت کے دن آپ مجھے نہ بھولیے گا، میں بھی آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا تھا، وہ آپ سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن آپ کی جو ہے وہ انتظار میں یہاں بیٹھا رہا، تو اللہ کے رسول کل جب قیامت کے دن آپ دامن شفاعت پھیلائیں گے تو اللہ کے رسول مجھے بھی اس دامن شفاعت کے اندر شامل فرما لیجئے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام میں لا تسبوا طبہ، فرمایا کہ طبے کو کبھی بھی برا بھلا نہ کہنا، اس لیے کہ وہ بھی میرے پہ ایمان لایا ہے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر اس حوالے سے اگر حوالے پیش کیے جائیں تو ہمیں خاصا وقت درکار ہے۔ میں مسلم شریف، نسائی شریف، اب لوگ سوال کرتے ہیں، اچھی بات ہے سوال کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام نے بھی کیا حضور کا میلاد منایا، تو میں اس میں دو لفظ صرف یہی کہوں گا، کیونکہ حوالے اگر پیش کرنے پہ ہیں تو پھر یہ رات گزر جائے گی اور یہ دن بھی۔ آقا کریم علیہ السلام کے جتنے صحابہ تھے ان کی زندگی، ساری زندگی حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہوئے گزری ہے، ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کے چرچے اور گن گاتے گزری ہے۔ تاہم نسائی شریف، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام حجرہ سے نکلے، حجرہ نور سے نکلے اور مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جلسے کی صورت میں، تو آقا کریم علیہ السلام نے آتے ہی سلام کے بعد جو پہلا سوال پوچھا، فرمایا ما اجلسکم، اے صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، تمہارے بیٹھنے کا داعیہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے جو ہے وہ جواب دیا جلسنا نذکر اللہ و نعبد، ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، و نحمدہ، اور اس کی حمد کرنے کے لیے، اور اس بات پر علامہ ہدانا لدینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام پر ہدایت عطا فرمائی، ومنا علینا بکا، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ آپ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، ومنا علینا بکا، ان الفاظ پر غور کیجئے کہ وہ آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے نا، اس احسان کے بدلے میں اللہ نے ہمیں، دیکھیں ہم ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، میں کل ایک ذکر کی مجلس میں حاضر تھا تو وہ اس میں ذات اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو میں نے بعد میں ان ساتھیوں سے کہا کہ یہ جو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے دل کی ایک پرت پہ اللہ کا نام ہے اور اس سے ہم لذت حاصل کرتے ہیں، روحانی کیفیات ہم پہ وارد ہوتی ہیں، تو ذرا انسان غور تو کرے کہ یہ اس میں ذات اللہ ہمیں سکھایا کس نے، یہ اللہ کی معرفت ہمیں دی کس نے، یہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں قرآن ملا، اسلام ملا۔ ہم تو جو ہے وہ کبھی سورج کو سجدہ کرتا تھا یہ انسان، کبھی چاند کو سجدہ کرتا تھا، کبھی مٹی کے اصنام کے سامنے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، کبھی یہ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑوں کو اپنا معبود بناتا رہا، کبھی شجر اور حجر کو اپنا معبود بناتے رہے، کبھی آگ کی پرستش ہوتی رہی۔ یہ تو حضور نے آ کے بتایا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے خادم ہے، یہ تمہاری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، معبود برحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہمیں حضور کے وسیلے سے ملی ہے۔ اچھا حضرت صاحب، ایک ذہن میں نا ایک خیال آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہوگی، کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے وہ
جو اس وقت موجود تھے، اس کو تھوڑا ذرا اپنے خوبصورت سے الفاظ میں نا اس منظر کو ذرا کوشش کیجیے کہ کوئی اس کا احاطہ کریں گے کہ کیا اس وقت سما ہوگا، کس طرح مطلب لوگوں نے جو موجود تھے، پلیز۔ صاحب مدارج النبوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ہونے والے معاملات کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے متصل اور ولادت سے قبل جو ہے وہ جو آثار دنیا نمودار ہوئے، جو کائنات کے اندر تغیرات پیدا ہوئے، وہ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ آتش کدہ ایران جی جی جو 1000 سال سے جل رہا تھا، جو ہی یہ سحر کے وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے تو وہ آتش کدہ ایران جو 1000 سال میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بجھا تھا، جو ہی حضور کی ولادت ہوتی ہے تو وہ آتش کدہ ایران بالکل بجھ جاتا ہے، اچانک بجھ جاتا ہے۔ کیا بات، یہ بحیرہ بحیرہ کہتے ہیں لفظ سے ہی، اس کا ہم چونکہ ہماری اکثر اردو کے بحیرہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بحیرہ لفظ ہے۔ جی جی بحیرہ ساوا ایک دریا تھا، آج کل وہاں پہ ایک ساوا شہر آباد ہے، جی جی تو وہاں پہ وہ بحیرہ ساوا جو دریا تھا وہ دریا کبھی خشک نہیں ہوا تھا، کبھی نہیں رکا تھا، لیکن جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے تو وہ دریائے ساوا رک جاتا ہے، جامد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کبھی نہیں چلا اور خشک ہوا، اور آج کل وہاں پہ ایک شہر آباد ہے۔ اسی طرح کیسر و کسرا کے محلات جن کی دیواریں جو ہے وہ 14 فٹ تک چوڑائی تھی ان کی، تو ان دیواروں کے اندر جو ہے وہ لرزہ پر اندام ہوئی اور وہ ان کے اندر دراڑیں جو ہے واقع ہوئیں۔ تو یہ نشانیاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تاکہ جو ہے وہ قیامت تک لوگ میرے نبی کی ولادت کو یاد رکھیں۔ سیدہ آمینہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی والدہ فرماتی ہیں کہ بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو بوجھ ہوتا ہے، ثقل ہوتا ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ کسی قسم کی بوجھ محسوس نہیں ہوا، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک میرے شکم اطہر میں رہے میرے جسم میں ہلکا پن اور ایک عجیب سی تازگی محسوس ہوتی رہی۔ بلکہ فرماتی ہیں کہ میں جس کنویں پہ جاتی تو کنویں سے پانی بھرا کرتے تھے تو وہ کنویں کا پانی اچھل کے کناروں پہ آ جاتا، اور کبھی فرماتی کہ میں جس رستے سے گزرتی وہاں کے اشجار بھی مجھے سلام کہتے، احجار بھی سلام کہتے، پتھر بھی سلام کہتے۔ تو یہ پھر فرماتے کہ جو ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے تو پھر ایک نور چمکا، اور اس نور کی روشنی میں اضالہا قصور شام، میں نے شام کے محلات کو اس نور کی روشنی میں دیکھ لیا۔ تو یہ آقا کریم علیہ، اس کے بعد فرماتی ہیں یہ سیدہ آمینہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب ختنے کرنے کی باری آئی تو دیکھا کہ حضور کے مختون تھے، حضور کے ختنہ پہلے سے ہوئے تھے، مقطوع السرہ، حضور کی ناک بھی کٹی ہوئی تھی، ناک بریدہ تھے، ختنہ شدہ تھے۔ عرب کی روایت کے مطابق انہوں نے چاہا کہ خوشبو لگائی جائے، تو جو ہی وہ خوشبو لے کے حضور کے قریب پہنچے، صفیہ بنت عبد المطلب حضور کی پھوپھی جان ہے، وہ فرماتی ہیں، یہ بھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ وہ خوشبو لے کے حضور کے قریب گئیں تو جو خوشبو ان کے ہاتھ میں تھی حضور کے جسم سے ایسی خوشبو آئی کہ وہ خوشبو بھی اس کے سامنے شرمندہ ماندہ پڑ گئی۔ کیا بات، غسل دینے کی باری آئی تو جسم ایسے دھلا ہوا، چمکا ہوا، خوبصورت اور صاف شفاف تھا کہ غسل دینے کی حاجت بھی نہ ہوئی۔ سرما لگانے لگے تو حضور کی آنکھیں بھی مکحل تھیں، اللہ، یعنی کہ سرمگی تھی، سرما لگا ہوا تھا۔ تو یہی ہے لقد جاءکم من اللہ نور، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آ گیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اہتمام کے ساتھ بھیجا، اس پروٹوکول کے ساتھ بھیجا کہ کائنات جو ہے وہ خوشبوؤں سے بھر گئی۔ پھر اس دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ربیع الاول جو ہے اس کا مطلب ہے پہلی بہار، جی عرب کے اوپر قحط سالی تھی، جو ہی حضور کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پورے عرب کی قسمت بدل دی، اور اس سال جانوروں کو خوب چارہ ملا، فربا ہوئے، صحت مند ہوئے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ اس سال اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ماں کو بیٹی عطا نہیں کی، اللہ، سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ اور اس کا داعیہ یہ تھا، اس کے پیچھے کی حقیقت یہ تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے رحمت للعالمین بن کے۔ عرب کا کلچر، عرب کی فرسودہ روایت کے مطابق وہ بچی کو منحوس سمجھتے تھے اور فوراً یا تو اسے ذبح کر دیتے یا زندہ دفن کر دیتے یا اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتے۔
تو آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کرم نوازی فرمائی کہ یہ ظلم نہ ہو، رحمت للعالمین کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے سب ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے۔ باقی یہ مضمون اتنا طویل ہے کہ اسے بیان کرتے جائیں تو ختم نہیں قاری ہوگا۔ صاحب جس ٹاپک پہ ہم نے چھیڑا ہے نا تو وہ تو میں نے علماء سے سنا ہے کہ سمندر میں سیاہی ڈال دو، زمین کو کاغذ بنا دو، یہ ختم ہو جائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک جو ہے کوئی وہ ختم نہیں کوئی ہوگی۔ شک نہیں۔ تو ہمارا جناب ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے، تو میں آپ کا دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ اور میرے دیکھنے والے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی محبت میں آپ کو پسند بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کمنٹس میں آپ کے لیے بتائیں گے۔ باقی آخر میں صرف اتنے کرنا چاہتا ہوں کہ جی پلیز۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، حضور کے ساتھ ہمارا جذباتی جو ہے وہ رشتہ ہے، جذباتی وابستگی ہے، تو کوئی شخص ایسا نہ رہے جو حضور کی ولادت کی خوشی نہ منائے۔ آمین۔ انداز اپنا بدل سکتا ہے، روح خوشی منانا، اظہار تشکر کرنا یہ ہم سب پر واجب ہے۔ تو جس طرح صحابہ جو ہے وہ مسلم شریف کی روایت میری ادھوری رہ گئی، تو حضور نے فرمایا کہ آتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ حضور فاخبرنی یباحی بکم اللہ بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے صحابہ کے اس عمل پر فخر محسوس فرما رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی اشرف بھائی؟ صرف یہ تھی کہ میں نے اپنے بندوں کو نعمت عطا فرمائی تو میرے بندوں نے اس نعمت پر شکر کیا، شکر گزار بندے بنے، تو ہمیں شکر گزار بندہ بننا ہے اور اس نعمت عظمیٰ پر اللہ تعالیٰ کا ڈھیروں شکر ادا کرنا ہے۔ کسی بھی رنگ سے، کوئی نفل پڑھ کے شکر ادا کرنا چاہے، کوئی روزہ رکھ کے شکر ادا کرنا چاہے، کوئی دروشی پڑھ کے شکر ادا کرنا چاہے، تلاوت کلام پاک خیرات کر کے، یا پھر حضور کے میلاد کی محافل سجا کے، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا بیان کر کے، تلاوت کلام پاک، اپنے اپنے انداز میں جسم جو بھی شریعت سے ٹکراؤ نہ کھاتا ہو، ہاں شریعت سے نہ ٹکرائے، جو بھی آپ کو اچھا طریقہ لگتا ہے اس طریقے سے آپ خوشی منائیں، حضور کا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ میرے صاحب۔ ہن قاری صاحب نال ساڈے مولانا صاحب نال تساں بیٹھ کے سنی گلاں، اج تو میں تو نہیں بولا کیونکہ میرا بولنا نہیں بنتا، جتنے دی بڑی ہستی موجود ہے ساڈے کول، انشاءاللہ بفضل خدا بات اگلے ولاگ دے وچ انشاءاللہ کوئی اور اچھی کوئی چیز گن کے آسوں۔ اجازت جناب، السلام علیکم، اللہ حافظ۔ قاری صاحب رب میں ولا سجایا نے سرکار واسطے، دل یا دل بنایا، تعریف لی زبان، دل یا دل بنایا، تعریف لی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے، روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے سبحان اللہ۔ وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ
جانے رحمت ملا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت بلا کھوں سلام امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام